مرید محمد مراد محمد جہاں کو ہے معلوم فاروق اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل، انصاف، یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں عدل کا حکم ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں ہمیں عدل کے احکامات ملتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہمیں جگہ جگہ عدل کے واقعات ملتے ہیں۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ برابر برابر کسی چیز کو تقسیم کرنا اور حق کو واضح کرنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ چنانچہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شخصیات کو دیکھیں یا ہم اہل بیت پاک کو دیکھیں تو ہمیں ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق عدل و انصاف کی جھلکیاں اور واقعات نظر آتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک میں جو عدل و انصاف کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو جہاں تک ہم عدل کے حوالے سے نظر ڈالیں، ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں اپنی اپنی زندگیوں میں مختلف مواقع پر عدل کو سامنے رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور یہ ہمیں مثال حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں، آپ کی شخصیت میں بہت سے مواقع پر نظر آتی ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریفہ کے بعد آپ کو خلافت کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا، تو آپ نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات سے ایسے امور انجام دیے، ایسے کام آپ نے فرمائے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صاحب عدل تھے، عدل کے منصب پر فائز تھے۔ اسی لیے آپ کے نام پاک کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ امام العادلین بھی پڑھا اور کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ عدل کرنے والوں کے پیشوا ہوئے ہیں، عدل کرنے والوں کے امام ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات آپ کی ذات پاک سے ہوئے ہیں عدل و انصاف کے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ایک ایسا محکمہ قائم کیا جیسا کہ پولیس کا محکمہ، کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھے اور جرائم کی روک تھام کرے۔
اسی طرح آپ نے قضاء کا محکمہ قائم کیا، عدالتیں قائم کی تاکہ لوگوں کے مقدمات وہاں پر پیش ہوں، تو قاضی لوگوں کے مقدمات کو سن کر ان کے ساتھ عدل کے مطابق فیصلہ کریں، عدل سے فیصلہ کریں، انصاف کریں ان کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ حکم فرمایا ہے ایمان والوں سے کہ تم انصاف سے کام لیا کرو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا یا تمہارے ماں باپ ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ خود حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی مقدمہ آ جاتا تو آپ پھر اس میں یہ نہ دیکھتے کہ آنے والا شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم، بلکہ آپ تو یہ دیکھتے کہ عدل کہاں پر ہے، انصاف کہاں پر ہے، کون حق پر ہے۔ اور یہی دین اسلام کی تعلیمات میں سے، اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں تک عدل اور انصاف کا تعلق ہے تو کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب دیکھا جائے کہ عدل وہاں ہے، انصاف وہاں ہے، تو پھر اس کے ساتھ انصافی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے اور آپ جب خود منصب عدالت پر تشریف فرما ہوتے اور آپ کے سامنے کوئی تنازعہ پیش ہوتا، کوئی مقدمہ پیش ہوتا، تو آپ اس کو بغور سماعت فرما کر حق کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ کا ایک یہ بھی مشغلہ رہا ہے اور خصوصیت رہی ہے کہ آپ روزانہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اتنی بڑی ذات، امیر المومنین کے منصب پر فائز، خلیفہ راشد کے منصب پر فائز اور پیشوا ہیں اہل ایمان کے، مگر آپ رات کو بجائے اس کے کہ آپ آرام کی اور چین کی نیند سوئیں، حضرت عمر بن خطاب راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے۔ وہ گشت کس لیے تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ رعایا جن کے پیشوا ہیں حضرت عمر بن خطاب وہ کس حال میں ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں یا کہ بے چین ہیں۔ چنانچہ آپ گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گشت کر رہے تھے تو آپ نے ایک گھر سے یہ آواز سنی، ایک ماں اور بیٹی کی، کہ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاؤ۔ تو بیٹی نے کہا کہ اے ماں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ بات پتہ چلی تو وہ تو سخت ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اور آپ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ کوئی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے۔ اس وقت اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا امیر المومنین تو ہمیں یہاں دیکھ نہیں رہے، تم اس میں پانی ملا دو۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہ یہ خاندان کون ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بیٹی جو ہے بیوہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے حضرت عاصم سے اس کا ذکر کیا اور ان کا نکاح اس عورت سے کہ جو بیوہ تھی بیٹی، اس کے ساتھ کر دیا۔ اسی طرح کے اور واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو اٹھ کر گشت فرمایا کرتے تھے اور گلیوں میں بستی میں چکر لگایا کرتے تھے، وہ بے مقصد نہیں تھا، وہ اسی لیے تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ رعایا کس حال میں ہے اور ان کو کیا کیا تکالیف کا سامنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ گشت فرما رہے تھے
تو آپ نے یہ دیکھا کہ گھر سے آواز آ رہی ہے بچوں کے رونے کی. آپ نے پتہ کروایا اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ایک ہانڈی چڑھائے ہوئے بیٹھی ہے اور بچے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت یہ ہانڈی جو ہے چولہے پر میں نے چڑھایا ہوا ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، لیکن میرے بچے بھوکے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، یعنی چولہے پر ایک خالی ہانڈی کو چڑھا دیا ہے اور بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے، لیکن اصل میں یہ بھوکے ہیں، بھوک سے چلا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ فوراً پلٹے، آپ تشریف لے گئے اور بازار سے آپ نے کھانے پکانے کا سامان لیا اور خود اپنے پیٹھ مبارک پر اس سامان کو اٹھایا اور لے کر اس کے گھر کی طرف آئے اور اسے لا کر دیا کہ لو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ. ایک اور واقعہ ناظرین کرام میں پیش کرتا ہوں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک اونٹ تھا سواری کا، اور اس اونٹ پر سامان بھی رکھا ہوا تھا اور ایک ہی شخص اس پر بیٹھ سکتا تھا، یعنی کہ بیک وقت 2 افراد ایک اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ جس غلام کو لیا، آپ نے اس سے ایک بات کی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں بیت المقدس کے لیے جانا ہے، سفر لمبا ہے، لیکن اونٹ ایک ہی ہے ہمارے پاس، سواری ایک ہی ہے. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر میں سوار ہوں گا تو تم اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے، نکیل پکڑے ہوئے جا رہے ہوگے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام وقت میں ہی سواری کروں. تمہیں بھی یہ کرنا ہوگا کہ کچھ وقت تم سوار ہونا اور میں پیدل چلا کروں گا. غلام تو یہ سن کر حیران ہوا. اس نے عرض کیا کہ یا عمر، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی کہ آپ پیدل چل رہے ہوں اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار ہو. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عدل کا یہ مظاہرہ فرمایا کہ اس سفر میں جو بیت المقدس کی طرف سفر تھا، آپ نے جتنا وقت سفر میں گزارا اسی طرح ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تب بھی حضرت عمر بن خطاب کے غلام نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یا عمر، اب ایسا کریں کہ آپ اونٹ پر سوار ہوں اور میں اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت باری میری ہے کہ سوار تم ہو اونٹ پر اور میں ساتھ میں پیدل چلوں. تو چنانچہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آخری وقت بھی بیت المقدس کے قریب اونٹ پر سوار کرایا اور آپ خود ساتھ پیدل چلتے رہے. ناظرین کرام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں جو خلفائے راشدین گزرے ہیں ہمارے، اگر عمر بن خطاب ہی کو ہم لے لیں یا ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان سب نے اپنے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کو قائم رکھا، اور عدالت میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، بلکہ انہوں نے جس کے مطابق، جس کے حوالے سے یہ دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ حق اس کا ہے، یہ حق پر ہے، آپ نے اسی طرح کا فیصلہ کیا. تو یہی بات ہمیں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم
امیر المومنین امام العادلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو میں نے واقعات ابھی 2-4 بیان کیے ہیں، یہ تو بہت چھوٹے واقعات ہیں، مختصر واقعات ہیں اور چند واقعات ہیں، ورنہ اگر تاریخ اسلام میں آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب ان کی تاریخ پڑھیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جگہ جگہ ہمیں ایک منصف، ایک عادل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور مشہور تھے اس معاملے میں آپ کہ آپ کو عدل و انصاف والا کہا جاتا تھا، کہ آپ کسی بھی معاملے میں فوراً عدل فرماتے ہیں اور ذرہ برابر آپ اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے۔ چنانچہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو دین اسلام کی خاطر اسلام کی راہ میں مختلف معاملات میں، چاہے وہ معاملات اپنے گھر کے ہوں، چاہے وہ معاملات خاندان کے ہوں، چاہے وہ معاملات آس پڑوس کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم مختلف معاملات میں یہ ضرور دیکھیں کہ ہمیں عدل سے کام لینا ہے، ہمیں انصاف سے کام لینا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچانا، کیونکہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب نے یہ تعلیم دے دی ہے، اپنے شخصیت سے اور اپنی سیرت سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور ہر معاملے میں عدل کا دامن ہاتھ سے تھامے رکھیں اور عدل و انصاف کے ساتھ سارے امور، سارے کاموں کا ہم فیصلہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مرقد انور پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرید محمد مراد محمد جہاں کو ہے معلوم، فاروق اعظم تیرے عدل و انصاف کی داستان، تیرے عدل و انصاف کی داستان، بخارا سے تا روم فاروق اعظم